ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے عدالت کی جانب سے جدید ترکی کے بانی کی آیا صوفیہ کو میوزیم بنانے کو غیر قانونی قرار دیے جانے کے بعد اس کو مسجد قرار دیتے ہوئے نماز کے لیے کھول دیا۔ جدید ترکی کے سیکولر بانی مصطفیٰ کمال اتاترک نے اپنی حکمرانی کے ابتدائی دنوں میں آیا صوفیہ مسجد کو میوزیم میں تبدیل کر دیا تھا۔ آیا صوفیہ کے لیے 16 برسوں سے قانونی جنگ لڑنے والی ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ آیا صوفیہ عثمانی رہنما کی جائیداد تھی۔ انہوں نے شہر میں سن 1453 میں قبضہ کر لیا تھا اور 900 سال پرانے بازنطینی چرچ کو مسجد میں تبدیل کر دیا تھا۔ تقریباً 500 سال اس مسجد جامعہ آیا صوفیہ میں 5 وقتہ جماعت ہوتی رہی، لیکن خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد جب مصطفیٰ کمال پاشا کا زمانہ آیا تو اس نے اس مسجد میں نماز بند کر کے اسے ایک میوزیم بنا دیا، اور یہ بھی استنبول کے کمالی دور کا المیہ تھا کہ یہ مسجد ایک میوزیم بنی ہوئی تھی جہاں ہر وقت غیر ملکی سیاح گھومتے رہتے تھے۔ اس عمارت میں داخل ہو کر یہ تاثر دل و دماغ پر محیط رہتا کہ اس خاک پر نہ جانے کتنے مسلمان صدیوں تک اپنے مالک کو سجدے کرتے رہے ہیں۔ پوشیدہ تیری خاک میں سجدوں کے نشاں ہیں، خاموش اذانیں ہیں تیری باد سحر میں۔ کمال اتاترک نے اپنے اقدامات کے ذریعے اس مسجد کو نہ صرف محض ایک سیرگاہ بنا چھوڑا بلکہ یہاں نماز پڑھنا قانوناً ممنوع کر دیا۔ اس شاندار عمارت کو پھر سے مسجد میں تبدیل کرنے کی ترک عوام کی دلی خواہش اور ترک شعراء کے کلام میں اس خواہش کا اظہار تو ایک طرف، ترکی کے دوروں پہ آنے والے مسلم لیڈرز بھی اس خواہش کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ مثلا جنوری 1975 میں جب لیبیا کے وزیر اعظم عبدالسلام ترکی کے دورے پر آئے اور میوزیم میں تبدیل شدہ جامعہ آیا صوفیہ کو دیکھا تو آیا صوفیہ کے مہمانوں کی کتاب میں یہ تاثرات تحریر کیے: جامعہ آیا صوفیہ کی زیارت میرے لیے باعث شرف ہے۔ اس کی بدولت میں نے اس عظیم ترین فتح کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا جو مسلمانوں نے حاصل کی تھی۔ میری آرزو ہے کہ اب جب میں دوبارہ یہاں آؤں تو اس عظیم عمارت کو خدا کے گھر کی شکل میں دیکھوں اور ترکی کے مسلمانوں کے ساتھ مل کر اس مسجد میں باجماعت نماز ادا کروں۔ بے شک ساری تعریفیں خدا تعالیٰ کے لیے ہیں۔ سن 1934 میں جامعہ آیا صوفیہ کو ایک سرکاری حکم کے مطابق میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا۔ اندرون مسجد پتھروں پر جو آیات کنندہ تھیں وہ ویسے ہی رہنے دی گئیں، لیکن جہاں جہاں تصویروں پر استرکاری کر کے مسیحی تصورات کو ظاہر کرنے والی تصاویر کو چھپایا گیا تھا، اس کو اکھاڑ کر تصاویر اور قدیم نقش و نگار بحال کر دیے گئے۔ اس وقت سے لے کر آج تک ترکوں کے دل میں آیا صوفیہ کو ایک بار پھر مسجد بنانے کی شدید خواہش موجود رہی ہے۔ فتح قسطنطنیہ کے وقت آیا صوفیہ کی حالت بہت شکستہ تھی۔ سلطان محمد فاتح کے حکم سے پشتہ بندی کے ذریعے سے دیواروں کو مستحکم کیا گیا، مسجد کی ضروریات کے مطابق ترمیم کی گئی، تصویروں پر استرکاری کر کے ان پر قرآنی آیات لکھی گئیں اور اسلامی انداز کے تغروں اور میناروں کا اضافہ کیا گیا۔ اس کی آراستگی میں اتنی محبت و محنت صرف کی گئی کہ بعد میں آیا صوفیہ ترکی کی تمام مساجد کے لیے ایک نمونہ بن گئی۔ آیا صوفیہ کے امام جمعے کے روز خطبہ پڑھتے ہوئے ہاتھ میں عصا کی جگہ تلوار لے کر کھڑے ہوا کرتے تھے۔ سلطان محمد فاتح نے اس جگہ کو اپنے ذاتی مال سے خریدا تھا، نہ کہ بیت المال کے خزانے سے، اور خریدنے کے بعد مسجد کے لیے وقف کر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی الحقیقت سچ ارشاد فرمایا تھا، تم ضرور قسطنطنیہ فتح کر لوگے، اس کا امیر بہت ہی بہترین امیر ہوگا اور وہ لشکر بہترین لشکر ہوگا۔ آیا صوفیہ میں 5 عثمانی سلاطین بھی مدفون ہیں: سلطان مصطفیٰ خان، سلطان ابراہیم خان، سلطان مراد خان، سلطان سلیم خان اور سلطان محمد خان۔ Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.